اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تہاڈا کی خیال ہے، تساں گمان کر دیو کہ تساں ایویں ہی جنت چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم سورہ نساء پارہ 5 ان تدخلوا الجنہ، تو تساں سمجھ دیو، تساں اے یقین رکھ دیو کہ سانو جنت مل جائے گی۔ ولما یعلم اللہ الذین، حالانکہ رب نے تانوں آزمائش دی بھٹی وچ پایا نہیں، رب نے تہاڈا امتحان لیا نہیں۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کہ تہاڈے وچ مجاہد کون ہے، بہادر کون ہے، دلیر کون ہے؟ جاہدوا منکم، کہ تہاڈے وچ بہادر تے دلیر کون ہے؟ اور وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ، اور اے بھی نہیں اللہ اجے پتہ کیتا کہ تہاڈے وچ صبر کرن والا کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آزمائش لیندا ہے۔ جنت آج سوکھی ہو گئی جناب، ایک دیگچا پکاؤ جنت، پیر دی خدمت کر دیو جنت، ٹھیک ہے نا؟ جنت بڑی آسان ہے، لیکن حقیقت اس دے برعکس ہے۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھے ہیں مسلمان کا آسان ہونا، اسلام سلم رب دے اگو جھکن، تو جیڑا رب دے اگو جھکے گا اللہ اس نو ایمان دی دولت نال بھی سرفراز فرمائے گا اور اس نو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو جنت واسطے ایمان دا ہونا بھی ضروری ہے، جنت واسطے اعمال دا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ اپنے بندیاں نو آزماندا ہے، اللہ نبیاں نو بھی آزمایا، کسے نو آرے دے ہیٹھ چرا کے آزمایا ہے، کسے دے دند شہید کروا کے آزمایا ہے، کسے نو چھری دے ہیٹھ دے کے آزمایا ہے، کسے نو اگ دے وچ پا کے آزمایا ہے۔ محبوب فرماندن کہ سب تو کڑا امتحان جیڑا ہوندا ہے وہ نبیاں دا ہوندا ہے، سب تو، چونکہ قرب الہی معرفت الہی سب تو زیادہ قریب انبیاء ہوندے، اس واسطے انہاں دے امتحان بھی سخت ہوندے، انہاں دے امتحان بھی ڈاڑے ہوندے۔ اور اس تو بعد ایمان دی حالت جتنا بندہ مضبوط ہوندا جائے گا وہ دا امتحان بھی سخت ہو جائے گا۔ تو اللہ والے اللہ آزماندا ہے امتحان لے کے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ تو اللہ آزماندا ہے، خوف، بھوک، جانا دا ضیاء، پھلاں دا ضیاء دے کے، اور جڑے صبر کر دیں اور کہنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں رحمتاں دا نزول ہونا تو وبشر الصابرین، اللہ فرماندا صبر کالے نو بشارت دے، خوشخبری دے۔ تو صابر لوگ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب دے تحت فرماندے کہ قیامت دے دن صبر آلیاں نو اتنا ثواب رب عطا فرمائے گا کہ نہ کوئی حساب ہوئے گا نہ کوئی کتاب ہوئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر گنے صابر لوگاں، اور رب فرماندا ان اللہ مع الصابرین، رب دی معیت کے دے نال ہے؟ صابراں دے نال ہے۔ اور صبر کی ہے؟ صبر برداشت، صبر رب دے شکر دا نام ہے، صبر مصیبت نو خندہ پیشانی نال سہن دا نام ہے، صبر واویلے دا نام نہیں، صبر شور دا نام نہیں، صبر کوئی سینہ کوبی یا کوئی آواز۔ اسی واسطے حضرت امام محمد باقر فروع کافی جلد اول صفحہ 121، حضرت امام محمد باقر کو جدو پوچھا گیا مل جزا، فرمایا اشد الصراخ الجزا، اشد الجزا صراخ بالویل، کہ جزا زور دی آواز کرنا، زور دی باویلا کرنا، شور کرنا، سینے تے ہاتھ مارنا، چہرے تے ہاتھ مارنا، اور متھے دے وال نوچنا۔ حضرت امام محمد باقر کی فرماندن اے جزا، اور فرمایا کہ جس نے مجالس نوئے دیاں مجلساں قائم کیتیاں،
من نوا مجالسا، اس نے کہا فقط ترک صبر، اس نے صبر نو ترک کر دیتا. او نہ ساڑے طریقے تے، او ساڑے طریقے تے، او غیر دے طریقے تے. حضرت امام محمد باقر کی فرماندن او غیر دے طریقے، ساڑے طریقے تے نہیں. فرمایا ساڑے طریقے والا کون ہے؟ جدو مصیبت آندی وہ صبر کرتا، وہ صبر کرتا، واویلا نہیں کرتا. اور فرمایا جیڑا اس تو برعکس ہے اللہ اس دے اجر تے ثواب نو ضائع کر دیندا. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تلخیص الشافی فرمایا کہ جس نے من ضرب یدا فخذہ، جس نے مصیبت دے وقت اپنا ہاتھ اس پٹ تے ماریا، مصیبت دے ویلے من ضرب یدا فخذہ، اپنے پٹ تے ماریا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ او دے اعمال ضائع کر دیندا ہے. اس واسطے صبر، اور اللہ کریم نے صبر دے وچ کی دسیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جدوں تیرے تے دکھ آوے تو کی کر؟ نماز پڑھ، نماز نال مدد حاصل کر، اور بالصبر والصلاۃ، صبر نال مدد حاصل کر. تو صبر بہت بڑی نعمت ہے، صبر بہت بڑی جزا ہے صبر. لیکن اس دے برعکس اساں وینے ہیں کہ اساں امام عالی مقام دا غم دے وچ شریک تے ہونے ہیں، لیکن غم دے وچ شریک ہو کے ساڑے کول کچھ ایسیاں چیزاں ہو جاندیاں جو امام عالی مقام دے عقیدے دے خلاف ہے، امام عالی مقام دے نظریے دے خلاف ہے. امام عالی مقام کربلا دے میدان وچ تشریف فرما، اور عزت مآب بیٹیاں تے بہناں بھی آپ دے نال ہیں، بچے بھی آپ دے نال ہیں، بھائی بھی آپ دے نال ہیں. حضرت امام زین العابدین سید الساجدین 50 سال رہن، واقعہ کربلا تو بعد کتنے سال رہن؟ 50 سال. حضرت امام محمد باقر 3 سال دے آن. کتنے دے آن؟ 3 سال دے. جدوں واقعہ کربلا ہویا تو جتنے ہی آئمہ حضرت موسیٰ کاظم تک کسے بھی امام تو ثابت نہیں کہ انہاں اپنی اس یاد نو اس طرح منائی ہو. کسے بھی. حضرت امام زین العابدین جدو مدینہ پاک پہنچے، آپ دا بیت الحزن، آپ حجرہ پاک دروازہ بند کر کے رہندے، کسے نے آپ نو مسکراندیا نہیں ویکھیا. دن نو روزہ رکھ دین، رات نو رب دی عبادت کر دین، سجدے دے نشان گڑے پہ گئے، رو رو کے نالیاں بن گئی چہرے تے، رو رو کے نالیاں چہرے تے بن گئی. جدوں بھی کوئی شخص آندا ہے تو آپ موقع دے موافق، موقع دے مطابق انہوں جواب دیں دن، اور پھر اپنے اجرے آپ نے اس طرح آپ دا نوکر جدو پانی پیش کرتا ہے، ایک گھٹ تو زیادہ پانی نہیں پیندے تے رون لگ جاندے، ایک لقمے تو زیادہ کھانا نہیں کھاندے تے رون لگ جاندے. نوکر کہندا حضور کچھ تے تناول فرما لو. فرمایا تو نہ دی آنچ دیدم بر لبے نہر فرات، تو نہیں ویکھیا جیڑا میں ویکھیا فرات دے کنارے. اس پانی دے بدلے مینوں علی اصغر دا پانی یاد آ جاندا، مینوں علی اکبر دا پانی سلام اللہ علیہ دا یاد آ جاندا، اور اس کھانے دے بدلے انہاں معصوماں دے کھانے یاد آ جاندے. تو آپ نے 50 سال اس طرح گزارے، فکر وچ، تنہائی وچ، یکسوئی وچ، محبت وچ، معرفت الہی وچ. کسے بھی امام تو یہ ثابت نہیں. جو کچھ اساں اور اے سارا کچھ کیتا کہیں امام عالی مقام جدوں شہید ہو گئے، اور عمر ابن سعد نے حکم دیتا کہ جسماں تو سر علیحدہ کر دیتے جان. انہاں سراں نو تقسیم کر دیتا گیا. سراں نو کوفے دے مختلف، کوئی قبیلہ بنی کندہ چلے گئے، قبیلہ بنو خازم میں چلے گئے، قبیلہ بنو تمیم میں چلے گئے ہیں، مختلف قبیلہ بنو مزاحج چلے گئے. اے کوفے دے ہی لوگ ہیں، کوفے دے ہی لوگ جنہاں قبیلے سر تقسیم ہوئے. اس تو یہ ثابت ہوندہ ہے کہ کربلا کوئی شام دا لشکر نہ ہی آیا، شام دا لشکر نہ ہی آیا، دمشق چ لشکر نہ ہی آیا، بصرہ چ لشکر نہ ہی آیا. اے امام عالی مقام نو
شہید کرن والے کوفے دے لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ کوفی ہیں. کوفی لا یوفی. اے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مولا کائنات نال وفا نہ کیتی. اے وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسن نال وفا نہ کیتی. اے لا یوفی. انہاں چ وفا کوئی نہیں سی. انہاں نے ہی خط دے کے بلایا ہے سی. 12,000 خط گلے ہیں. کتنے خط گلے ہیں؟ 12,000. سمان کربلا فرماندے کہ امام علی مقام نو انہوں نے اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ آپ روک سکتے ہی نہ. لوگ آتے ہیں رکے کیوں نہیں؟ پتہ تو آئی بے اگے مار کا. پہلی گل ہے کہ نانے دا وعدہ وفا کرنا ہے. دوسری بات آئی ازل تو شہادت دا تاج پاونا آئی. تری گل آئی کہ چونکہ نانے نے اے سارا سمجھا کے گئے ہیں اس واسطے اس امتحان گاہ امتحان دے کے کامیابی حاصل کرنی اس واسطے تو حجت رہی کوئی نہیں. کیویں نہیں رہی کہ لوگاں دے خطوط آندے رہے, وفد آندے رہے کہ آپ آؤ اساں یزید نو اپنا امام نہیں تسلیم کر دے, حکمران نہیں من دے, تساں آؤ گے تو آڑے ہاتھ تے بیعت کریں گے. اتمام حجت واسطے امام علی مقام نے اپنے بھرا حضرت مسلم ابن عقیل نو بھیجے. 40,000 لوگاں نے یک دم بیعت کیتی. حضرت مسلم ابن عقیل نے مڑ خط گلیا کہ ماحول ٹھیک ہے, لوگ سچے. ہن امام مجبور و معذور کیوں ہیں؟ کیوں نہیں رکے؟ اس واسطے اگر امام روک جاندے تو جیڑی قوم آدھی پئی آئی, جیڑی قوم وعدہ پئی کر دی آئی کہ آؤ اساں ہر شے قربان کرن واسطے تیار, اساں یزید دے واسطے علم بغاوت بلند کرن واسطے تیار, اساں تہاڈی خدمت کرن واسطے تیار. اگر نہ جاندے تے انہاں دا کوڑ واضح نہ ہی ہونا, انہاں دا جھوٹ واضح, انہاں دی وفا تے جفا دا پتہ, سچ تے جھوٹ دا پتہ. اور کل اگر رب پوچھ لیندا کہ اے نواسہ رسول لوگ آدھے رہے, ہن انہاں کی آکھنا ہے قیامت والے دن کہ اساں تے آدھے رہے ہو سے, اساں تے امام علی مقام آدھے رہے ہو سے, او آپ نہ آئے, او آپ نہ آئے. اور کل نو آپ ہی آپ دے ذہن وچ بھی ہے کہ کل اگر نانا پوچھ لوے, رب پوچھ لوے کہ لوگ تانوں بلندے رہے تے اے میرے حسین تساں کیوں نہ گئے ہیں. اور اس طرح امام علی مقام دا نہ جانا انہاں لوگاں نو ایک کرپٹ بے ایمان حکمران دے حوالے کرنا ہی جڑا بذات خود ظلم ہے. کہ ایک استحقاق ہون دے باوجود, حق ہون دے باوجود اگر وہ بندہ اس نہ عمل کرے کہ لوگ آکھن دے باوجود تو پھر وہ بندہ اللہ دے دامن اللہ دے باز پرس ہوئے گی. اس واسطے امام علی مقام تشریف لے گئے. ہن وہ لشکر در لشکر کوئی باہروں نہیں آئے, کوفے دے ہی آئے. اور یہ لوگ تاریخ طبری اٹھاؤ, ملا باقر مجلسی دے کتاب انہاں دیاں کتاباں اٹھاؤ تو خود تسلیم کر دیں کہ جنہاں سدے وہ ساڑھے بھائی وال ہیں, وہ ساڑھے ساتھی ہیں, یہ ساڑھا قصور کوئی نہیں. وہ خود تسلیم کر دیں کہ وفادار حسین تھے, وفادار علی پاک تھے, اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. انہوں نے وعدے کیے تھے لیکن وعدہ ایفا نہ ہوا. امام علی مقام شہید کر دیے گئے, جسم کربلا میں رہا, سر کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا. پر قربان جاؤں اس سر کے, جسم تو 3 دن بعد دفن ہو گیا. سر خولی نے اٹھایا, خولی نے سر کو لیا اور پہلے ان سر جن کے پاس سر تھے ان کو بھیج دیا گیا کوفے میں. مغرب کا وقت تھا, خولی مغرب کے وقت جب کوفے میں پہنچا دارالعمارت بند ہو چکا تھا, گورنر کی ملنے کی امید نہیں تھی. اس کی ہیں 2 بیویاں, ایک قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتی ہے جس کا نام ہے نوار. جس کا نام کیا ہے؟ نوار. یہ محب اہل بیت ہے, اہل بیت سے پیار کرنے والی. دوسرے قبیلے سے ہے, چونکہ گھر اس کا قریب تھا اس کی مجبوری بن گئی. عمر بن سعد سے پوچھا, ہاں بھائی اے سرانو کی کریے؟ انہوں نے کہا یہ گھراں چ لے جاؤ, صبح ابن زیاد کو پیش ہوں گے. سب نے سر, اب اس نے سر اس جو نیزے سے پہ تھا اس سر کو نیزے سے اتار کے تو گھوڑے کی جو گردن میں ایک ہوتا ہے تھیلا جنوا دیو توبرا,
یہ سر کتنے پایا ہے؟ اس توبرے دے وچ۔ سر کی دوسری منزل کیا ہوئی؟ پہلے نیزے پہ، پھر سر حسین اس توبرے میں، اور گھوڑا جب بھی چلتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے گھٹنے لگتے ہیں، تو اس سر نے کتنی چوٹیں کھائی ہوں گی۔ رات کو پہنچا، گھر پہنچیا، اور بیوی تو چھپ کے اس نے اس سر نو تندور وچ 3 منزل سر حسین نو اس نے تندور وچ، جدوں کوفے دا سفر سیدہ کیتا ہے نا، جدوں امام حسن مدینہ پاک، تے ایک بچی نو بڑا روندیاں ویکھیا، بہت رو رہی ہے، بڑی شدت غم۔ امام عالی مقام نے پوچھا بہن دسو یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹی ہے ساڑی شاگرد ہے، قرآن پڑھیا ہے، ساڑی نوکری ہے، غلام خادمہ، یہ نام نوار ہے، یہ نام نوار ہے۔ تو آپ نے فرمایا بڑا غم۔ آپ نے اس بچی دے سر تے دستے شفقت رکھیا، فرمایا بیٹی نہ گھبرا، لوگ آندے جاندن کی ہے ملاقات، تو کہندی مینوں ہور کوئی نہیں، میں تواڈے آل رسول دی خدمت کر دی ہوں، زیارتاں کر دی ہوں، میں ہوں اس گل تو محروم ہو گئی، پتہ نہیں ملاقات ہوئے نہ ہوئے۔ فرمایا بیٹی گھبرا نہ، خوش ہو جا، تیری میری ملاقات ہوئے گی، تیری میری ملاقات ہوئے گی، پتہ نہیں تو سنجانے یا نہ سنجانے، پتہ نہیں تینوں پہچان ہوئے یا نہ ہوئے، ایک رات میں تیرا مہمان بننا۔ اے بی بی صبح شام اسے انتظار کے امام عالی مقام کدوں آنے، انہوں اے نہیں سی پتہ کہ کوہرام مچ گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ خامن نے تندور تاش نال ڈھانپ دیتا۔ تہجد گزار بی بی جدوں تہجد دی نماز واسطے اٹھی، ویکھیا تندور چ نور دیاں لاٹاں نکل کے آسمان دی طرف جان، تنور روشن جگمگا رہا آسمان دی طرف لائٹاں، بڑی حیران ہوئی، کہندی میں تے روٹیاں پکائیاں ہی نہیں، میں تے تنور آج جلایا ہی نہیں، اے پتہ نہیں روشنی کہ دیئے۔ جدوں تنور دے قریب آئی، بی بی صاحبہ کہندی کہ مینوں انجے اونگ جئی آئی، اور میں تصور وچ ویکھیا ایک اماری اتری ہے، نور دی اماری ہے، اس دے وچ 4 بیبیاں، عزت مآب بیبیاں، چادر تطہیر والیاں بیبیاں، انہوں نے تنور دا تاش کھولیا ہے، تاش کھول کے انہوں نے ایک سر اقدس کھڑیا ہے، ہر بی بی سر اقدس نو دی زیارت کر کے رو رہی ہے۔ انہوں نے ایک بی بی نے اس سر نو جھولی اچ پایا ہے، جھولی اچ پا کے زلفاں نو سنوار کے متھا چوم کے آتی ہے، بڑا اوکھا پا لیا ہے۔ قتل الحسین بکربلا، ذوب الحسین بکربلا، میرے بیٹے نو پیاسا شہید کر دیتا گیا، میرے بیٹے نو فرات دے کنارے شہید کر دیتا گیا۔ فرمایا کہ پھر وہ بیبیاں اماری اچ بیٹھیاں، اور تصور خیالاں دے وچ بلند ہوئیاں۔ فرمایا میں اکھ کھولی تے میں جھٹکا مار کے سوچیا پتہ نہیں یہ بیبیاں کون ہیں، یہ بیبیاں کون ہیں؟ میں ویکھاں تے صحیح، تاش ہٹایا، ایک نورانی چہرہ نظر آیا، ایک نورانی چہرہ نظر آیا۔ میں اس سر نو، زخمی شدہ سر نو، جس دے مٹیاں نال آلودہ سر نو، پر اس دے وچ نور دیاں شعاواں، مشک و عنبر دیاں خوشبوئاں آ رہی ہیں سن۔ میں سر نو رکھیا، اور غم میرے کپ کپی تاری ہو گئی، آنکھاں چ آنسو شروع ہو گئے۔ میں پریشانی دے عالم میں سوچ رہی ہاں اے سر کے ہے، تے حاتب غیبی نے صدا دیتی، انہیں دسیا نہیں یہ نواس رسول دا سر، امام عالی مقام دا سر ہے، یہ وہ سر ہے جس دے بوسے لے لے کے کائنات دا رسول تھکدا نہیں، جے دے بوسیاں نال حضور نو ٹھنڈک پہنچ دی آئی۔ اے وہ سر ہے جنہوں کڑھاڑیاں تے بہا کے کدی مسجد کدی اپنے حجرہ پا کر جاندے ہیں۔ اے وہ سر ہے جس نو کن تے بہا کے آپ سواری دا انتظام کردے ہیں۔ اے وہ سر ہے جس نو سجدے دی حالت سجدہ لمبا کر دیندے ہیں۔ اے وہ سر ہے خطبہ چھوڑ کے انہاں نواسیاں نو سینے نال لا کے آندے ہیں۔ اے وہ سر ہے کہ اگر کوئی اس دی آواز والا بچہ رو پویا تے آپ جماعت چھوڑ کے حجرہ فاطمی ال دوڑ کے
جاندے ہیں پوچھتے ہیں بیٹی میرا حسین تو نہیں رو رہا، بیٹی میرا حسین تو نہیں بابا کوئی اور فرمایا مینو آواز حسین دی آواز دی مشابہت دی لگی ہے، اور بیٹی یاد رکھ من بقا الحسین علم تعلمی ان البقا یوزنی، اے بیٹی تو جاننی ہے دے رون نال مینو تکلیف ہوندی ہے۔ اس سر نو بی بی نے اپنی گودی رکھ کے اس سر دیاں زلفاں صاف کیتیاں، مجھ کو امبر لگائی، بلند مقام تے رکھیا، ساری رات زیارتاں کر دی رہی، صبح نال چابیاں خامن دے حوالے کیتیاں، پھر جا دفع ہو جا، ایک ہی لے آئے کہندہ تیرے گھارے چ دولت لے آئے، آپ رو کے فرماندی ہیں کیڑی دولت ہے، لوگ سونا لے آندن زیور لے آندن، تو نواسہ رسول دا ساری لے آئے، ایک کیڑی دولت، جا میں تیری بیوی نہ تو میرا خامن، کہندہ میرا گھر اجڑ جائے گا، فرمایا کائنات دے رسول دے گھر نو اجاڑ کے اپنے گھر دی تینوں فکر پئی ہے، میرے بچے یتیم ہو جان گے، فرمایا جنہاں دے بچے یتیم کیتے نہیں، بچیاں نو بھیجیا کہ بیوی دی محنت کرو سماجت کرو، فرمایا نہ بچو توانوں میں سیدہ طیبہ زینب عالیہ دے بچیاں دے قدماں تے قربان، اماں کتھے، فرمایا ہن میرا اتھے رانا کوڑ ہے، میں مدینے جا کے مزاوری کراں گی۔ ہولی نے سر لیا، صبح ابن زیاد دے دربار چے سر آیا، ابن زیاد نے تشت رکھیا، اس دے کول ایک چھڑی ہے، اور چھڑی نال آپ دے دندانے مبارک تے چھڑی ماردا ہے، کہندا ہے مرن تو بعد بھی کتنا سونا ہے، دشمن بھی گواہی دیندا پہ مرن تو بعد بھی، جدو اس نے اے بے ادبی کی تھی نا تو حضرت زید بن ارقم بزرگ ہو چکے ہیں سن، نبی دے بڑے پیارے صحابہ بڑے پیارے صحابی، آپ نے فرمایا کہ او ابن زیاد ابن مرجانہ اپنی چھڑی ہٹا لے، تینوں حیا نہیں آندا پہ میں کئی مرتبہ رسول اللہ نو انہاں مقام تے چم دیاں، انہیں کہا کون ہے گستاخ، دسیا گیا کہ نبی دا صحابی، کہندہ اگر نبی دا صحابی نہ ہوندا تو تینوں انہیں قتل کرا دینا ہے سی، تو آپ نے روک کے فرمایا کہ نبی دے صحابی دا تے تینوں اتنا حیا ہے، نبی دے نواسے دا تینوں حیا نہیں آیا، انہوں نے کہا خاموش مینوں تیرے بڑھاپے دا خیال ہے، حضرت زید بن ارقم آپ نے فرمایا تیرے غصے نو میں زیادہ تیز کراں، تینوں پتہ نہیں میں ویکھ رہا ایسا مدینہ پاک ممبر مصطفیٰ حضور تشریف فرما، اے ایک گوڑے تے امام حسن دوسرے گوڑے تے امام حسین، اور فرمایا لوگو اے میری امانتاں ہی نے، میری امانت دا حیا کریا ہے، میری امانت دا تحفظ کریا ہے، میری امانت دا حفاظت کریا ہے، اے ابن مرجانہ تو امانت چ خیانت کیتی ہے، اور فرمایا کوفے والے ہو تہاڈا وقت اخیر آ گیا، تساں ایک ظالم حکمران نو تساں ممبر تے بٹھا دیتا، اے کی کرے گا تہاڈے نیکاں نو قتل کرے گا تے تہاڈے بریاں نو اے چھوڑے گا، اور پھر یہی سرے پاک جدوں کوفہ دے بازاراں گھمایا گیا، اور بی بی زہرا پاک دیاں معصوم بیٹیاں نو قافلے دی شکل تماشا بنایا گیا، اے سنت تماشا، اے اہل بیت دی سنت نہیں، اے سنت تماشا یزیدیاں دی سنت ہے، اہل بیت دا جلوس کڈنا کہ دی سنت ہے، یزیدیاں دی سنت، اہل بیت نو گلیاں تے محلیاں چ پھرانا کہ دی سنت ہے، یزیدیاں دی سنت، اہل بیت نو قیدی کرنا کہ دی سنت ہے، یزیدیاں دی سنت، اہل بیت دی بے ادبی کرنا کہ دی سنت ہے، یزیدیاں دی سنت، یہی وجہ ہے سی نا حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب 10 محرم دے دن مسجد پاک دے وچ اللہ دے گھر وچ قرآن دی تلاوت فرما رہے سن، اینے تکر جلوس نکلیا، کوئی تیز ترار آیا کہنے لگا شاہ جی تساں سید بھی ہو، نواسہ رسول دی نسل نال تہاڈا تعلق رکھتا ہے، تے اے تہاڈی آل دا جلوس نکالیا جا رہا ہے، آؤ نا، تو آپ نے فرمایا ہے میرے کول آن والے مینوں اس جلوس دے وچ شامل کرن والے دس تے صحیح حسین زندہ ہے کہ حسین مردہ ہے،
حسین زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ فرمایا کہ اگر حسین نو آکھیں مردہ تے آ قرآن سناواں، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جڑے اللہ دی راہ تے جان دیندن انہاں نو مردہ نہ آکھو، او زندن، او زندن پٹیا مردیاں نو جاندا ہے، زندیاں نو پٹیا نہیں جاندا، او زندن۔ اس واسطے اساں زندہ سمجھنے، مردہ کون؟ یزید مردہ ہے۔ مردہ کون؟ یزید مردہ۔ مردہ کون؟ عمر ابن سعد مردہ۔ مردہ کون؟ شمر مردہ۔ مردہ کون؟ خولی مردہ۔ مردہ کون؟ سنان مردہ۔ او سارے مردن، انہاں مردیاں دے تابوت تساں کڈھو، یزید دا تابوت کڈھو، شمر دا تابوت کڈھو، عمر ابن سعد دا تابوت کڈھو، چونکہ تابوت مردیاں دے ہوندے نا، انہاں دے تابوت کڈھو، 2 جتیاں تساں مارو، 3 جتیاں جماعت علی شاہ مار کے آئے گا۔ 2 جتیاں تساں مارو گے، 3 جتیاں اسے واسطے ساڑیاں اکھاں روندیاں۔ اس تو علاوہ سانو دین اجازت نہیں دیندا، سانو شریعت اجازت نہیں دیندی، سانو محبوب نے اجازت، اور یہی وجہ ہے کہ جدوں سیدہ طیبہ زینب عالیہ نے ویکھیا، جدوں انہوں نے پتہ لگیا نا آل رسول، تو پتہ تو پہلے ہی صحیح، لیکن ہن کہن لگے کہ اساں تواڈے نال ہیں، اساں تواڈے خدمت گزار، اساں تواڈے محب۔ تو سیدہ زینب عالیہ نے، سیدہ ام کلثوم نے فرمایا تساں کدوں محب آ گئے ساڑے براہ نو پیاسا شہید کیتا، ساڑے جواناں نو شہید کر دیتا گیا، اس ویلے تساں ساڑے نال نہ لگے۔ جدوں انہوں نے سنیا نا کہ سارا بلیم ساڑے تے آندا پیا، سارا الزام، تو وہ تو پٹن لگ گیا اپنے آپ ہیں، ساڑا قصور کوئی نہیں، اساں تواڈے نال۔ تو حضرت زینب عالیہ نے اس طرح ہاتھ اٹھائے اور اس وقت پوچھا کہ اے کوفیو، اگر تساں نہیں مارے آتے کون مارن آئے؟ اگر تساں اہل بیت دے خون تواڈے ہاتھ رنگین نہیں تے کنہاں دے ہاتھ رنگین؟ فرمایا کہ تساں تے او سبزہ ہو جیڑا روڑی تے اگدا ہے، جیڑا روڑی تے اگدا ہے، تساں او لوگ ہو کہ ایک عورت جیڑی وان کتیندی ہے، سوت کت کے موڑوں نو ریزہ ریزہ کر دیندی، تساں ساڑے محب کدے آ گئے؟ تواڈے تے سانو یقین نہیں ہے، اور تواڈے تے اساں یقین کس طرح کر سکدے؟ تو انہوں نے اس وقت انہوں نے غم تے دکھ ہویا، اور اس حالت انہوں خیر سانو کوئی اعتراض کسے تے نہیں۔ رب دا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ نو نہ مارو، اپنے آپ نو جیڑا اپنے آپ نو مرے سی وہ خودکشی دی موت، اگر مر گیا، اور مسلم شریف حدیث اٹھاؤ، سیدنا ابو ہریرہ فرماندے جیڑا زہر کھا کے مریا قیامت والے دن زہر ہی دتی جاس، جیڑا چھری مار کے مریا قیامت والے چھری ہی مریندا رس، جیڑا پہاڑ تو ڈہ کے مریا قیامت والے دن اگ دے پہاڑ چونوں گرایا، اوہ سزا، جیڑا جان بوجھ کے خودکشی کرے، خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے، جیڑا جان بوجھ کے کرے قیامت تک او جہنم دی آگے سڑ سی، او چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دی نافرمانی کیتی، جے دیکھو انجانے چ ہو گئی ہے تے او بھی گناہ گار ہے، تے او بھی جہنم دے آگ دا ایندھن، پر رب نے چاہیا تے انہوں جہنم وچوں کڈ لے گا، پر جیڑا جان بوجھ کے مریا، جان بوجھ کے اس نے اپنے آپ نو ماریا، اپنے آپ نو تکلیف دیتی، اور اپنے آپ نو اس نے قتل کیتا، تے او خودکشی حرام دی موت وچ مریا۔ اس واسطے دوستو بزرگو خاموشی انہوں نے برداشت کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ادھر لاشیں پڑی ہیں، پر سیدہ زینب عالیہ کا مصلی پھر بھی نہیں چھوٹا، سیدنا سجاد کا مصلی پھر بھی نہیں چھوٹا، نمازیں اسی طرح ہوتی رہیں، اور جسد اگر جسم پڑا ہے نا کربلا میں، تو کوفے کے بازاروں میں قرآن حسین پڑھتا نظر آیا، قرآن حسین پڑھتا نظر آیا۔ ایک بچی نے جب دیکھا نا، یہ قافلے میں ایک شہر میں عیسائیوں کی بچی ہے، اس نے دیکھا نا تو رونا شروع ہو گئی، 6 سال کی بیٹی تھی، رونا شروع ہو گئی، روتی جب گھر پہنچی ماں نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا کیوں روتی ہے، کسی نے مارا ہے، کسی نے جھڑکا ہے؟ کہتے نہیں ایک قافلہ اماں گزرے، اس قافلے نو ویکھ کے میں روڑ لگا، قافلے نو ویکھ، پتر قافلے تے گزر دے رہندے، اتو سارے قافلے
گزردے رہندے اس قافلے کی فرمایا اما اس قافلے میں سر ویکھن جڑے سانگا تے ہن انہاں دے نال جسم ہان نہیں کوئی عجیب قافلہ ہے کہ سر ویکھن اور پھر اما میں ایک سر ویکھیا نور دا حال آئی اس دی داڑھی ہلدی پئی آئی اما قریب گئیاں وچ قرآن دی تلاوتاں دی قرآن دی تلاوت ہو رہی تھی اما میں نے ان سروں کو دیکھا پھر بیٹی سر تو اتنے زیادہ تھے تجھے ایک دکھ کس کا فرمایا اما وہاں میں نے ایک چھوٹا سا سر بھی دیکھا چھوٹا سا سر بچے کا سر تھا جو کہ وہ بھی اس طرح مجھے اس کا دکھ ہوا فرمایا جاؤ بیٹی آؤ میرے ساتھ مجھے بھی ان کی زیارت کرو میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ سر کون ہے جس کا جسم نہیں ہے اور سر قرآن پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے جو وہ ماں بیٹی گئیں اور امام عالی مقام کے سر کے قریب داڑھی ہل رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی تو سر کو دیکھ کے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ اور جس کا سر دھڑ کے بغیر قرآن پڑھ رہا ہے جس کے سینے میں قرآن آیا ہوگا وہ کتنا عظمت والا تو سر نے تو بتا دیا نا کہ شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے شہید مرتا نہیں ہے